له حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام الثاني عشر بقية الله وحجته المنتظر واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ کے حوالے کیا، آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور بے شک انسان ظلم کرنے والا ہے اور نادان ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ پروردگار منافق اور منافقہ، مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے سکے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات پر توبہ کر سکے۔ انہ کان غفورا حلیما، غفورا رحیما، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اپنے مقدماتی مراحل میں تھی کہ کلام کو سمجھنے کے لیے پہلے متکلم کی شخصیت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، اس لیے کہ جیسا کلام کرنے والا ہوگا اسی اعتبار سے اس کا کلام ہوگا۔ اور
جب منزل پروردگار کے کلام کی آ جائے، جب منزل باری تعالیٰ کے کلام کی ہو، تو کون ایسا ہے جو اس کے کلام کی گہرائی، گہرائی، عظمت اور رفعت کو محسوس کر سکے؟ ہم کچھ سادے طریقے سے اور اس پروردگار کے کلام کے ظاہری مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں، ورنہ وہ مفاہیم باطنی جو پروردگار نے بیان کرنا چاہے وہ بغیر ان ہستیوں کے سمجھنا ناممکن ہے جو وارثان قرآن ہیں، جو حاملان قرآن ہیں، جو محافظان قرآن ہیں۔ ان کے بغیر کلام کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور وہ ہیں جن کو حق تھا اس کلام کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کلام ہے اس کے مفسر اور مبین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی طرف سے ہو، تاکہ اس کلام کی عظمت کو محسوس کر کے لوگوں تک پہنچا سکے، اس لیے کہ یہ کلام وہ ہے جس کے لیے پروردگار نے بہت واضح طور سے آواز دی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کو کتاب مبین میں جمع نہ کر دیا گیا ہو۔ کوئی مسئلہ جو انسان کی کتاب کا موضوع ہے ہدایت، جو مسئلہ انسان کی ہدایت سے متعلق ہوگا، کوئی رخ انسان کی ہدایت کے لیے، کوئی زمینہ انسان کی ہدایت کے لیے، کوئی بھی چیز جو انسان کی ہدایت سے متعلق ہے نہیں ہے مگر یہ قرآن میں جمع کر دی گئی۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ انسان تاریخ کے کچھ قصوں کو پڑھ رہا ہے، نہیں، قرآن نے آواز دی کہ یہ احسن القصص ہے۔ احسن القصص ہونا اور ہے، احسن القصص ہونا اور ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے کہ قصوں کی کتاب، قصص قصہ گوئی، یعنی قرآن بہترین قصہ گو ہے، بہترین قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قصے کو، کسی چیز کو کس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو، قرآن اس کی کتاب ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آواز دی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن مبین میں جمع نہ کر دیا ہو۔ تو لازم تھا کہ قرآن پڑھانے والا بھی کوئی ایسا ہی ہو۔ توجہ چاہوں گا، قرآن پڑھانے والا کوئی ایسا ہی ہو کہ جو ہدایت کے ہر خشک و تر کو جانتا ہو۔ اگر ہم سے کہہ دیا جائے تو ہمیں خود نہیں پتا کہ ہدایت کے کتنے خشک و تر ہوں گے، تو ہم اس سے قرآن سے کیسے اس کو استخراج کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے قرآن سے سمجھ سکتے ہیں، یا دنیا بشریت قرآن کو کس طریقے سے سمجھ سکتی ہے کہ جسے خود نہیں معلوم اس سلسلے میں؟ تو کوئی ایسا ہی ضروری ہے کہ جو کما حقہ قرآن کو جانتا ہو۔ کوئی ایسا ہی انسان درکار ہے کہ جو باقاعدہ قرآن سے واقف ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آ کر کے قرآن پڑھے۔ توجہ چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں آ کر کے قرآن پڑھے۔ دنیا والوں سے قرآن پڑھ کے پڑھانا اور ہے، دنیا کے مدرسین اور معلمین سے قرآن کی تعلیم لے کر کے تعلیم دینا اور ہے، اور خالق قرآن سے قرآن پڑھ کے پڑھانا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کوئی ایسی شخصیت درکار ہے کہ جو تعلیم قرآن کے سلسلے میں کائنات میں کسی انسان کی محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اس علم کو پروردگار سے لے کر کے آئے۔ کوئی ایسا ہو جو وہاں سے بتائے کہ قرآن کیا چیز ہے، اور اس کے پاس وہاں کی دی ہوئی تعلیم ہو، جس کو مالک نے پڑھایا ہو۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیں، یہ تو بات بہت وسیع اور کر رہا ہوں اس مقام پر، ورنہ ظاہری اعتبار سے اگر کسی کتاب کو کوئی لکھتا ہے، توجہ چاہوں گا، کوئی کتاب کا کوئی مصنف ہوتا ہے، کوئی درسی کتاب، اگر کوئی انسان اس کتاب کو اس مصنف سے پڑھ لے، توجہ چاہوں گا، اس کتاب کو اس مصنف سے پڑھ لے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے مصنف سے یہ کتاب پڑھی ہے، اور اس کی لکھی ہوئی ہر عبارت کی حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ دوسرا جب پڑھائے گا اسی کتاب کو تو اپنے اعتبار سے کتاب کے معانی کرے گا،
دوسرا جب پڑھائے گا تو اپنے اعتبار سے اس عبارت کو سمجھائے گا، اپنے اعتبار سے مفاہیم کو بیان کرے گا، اپنے اعتبار سے اس کا معانی کو حمل کرے گا، لیکن مصنف نے کیا سوچ کے لکھا ہے، توجہ چاہوں گا، مصنف نے کیا سوچ کے لکھا ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ عبارت مصنف کے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتی، توجہ چاہوں گا، عبارت مصنف کے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتی، عبارت اپنے ظہور کو سمجھاتی ہے۔ شاید تھوڑی سی زبان سخت ہو رہی ہو لیکن اس سے زیادہ آسان کیسے کروں، عبارت اپنے ظہور کو سمجھاتی ہے، مافی ضمیر مصنف کے دل میں کیا ہے وہ کون بتائے گا۔ ایک عبارت کو لکھا گیا، عبارت کو لکھ کر کے جس کو دے دیجئے وہ اپنے اعتبار سے اس کے معنی سمجھا دے گا، میں اس سے یہ سمجھا، توجہ چاہوں گا، اور ہر انسان یہ لکھتا ہے کہ میں اس سے یہ سمجھا، آپ تو یہ سمجھے کہنے والے نے کیا سمجھ کے کہا ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہ تو درست ہے کہ انسان اس سے کیا سمجھا، یہ تو معلوم ہے کہ عبارت کے معنی کو آپ نے یہ سمجھ کے بیان کیا اور بڑے اچھے معنی کیے۔ ہم لوگوں سے ہمارے استاد نے اقبال کے ایک شعر کی شرح دے دی کرنے کے لیے اپنے کلاس میں کہ آپ اقبال کے اس شعر کی شرح کر دیجئے، پورے کلاس نے اس شعر کی شرح شروع کی۔ جب کر کے ایک پرچہ ان کے پاس گیا تو دوسرے دن کہنے لگے اتنا تو اقبال نے سوچا بھی نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کیا سوچ کے کہا ہے وہ اقبال ہی جانتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اس مفہوم کو وہی سمجھ سکتے ہیں، جس نے جو بات کہی ہے وہی سمجھ سکتا ہے، شرح کرنے والا کیا جانے۔ تو قرآن کے ظہور کو تو آج ہر مفسر بیان کرے گا، میں اس آیت سے یہ سمجھا، میں اس آیت سے وہ سمجھا، آپ سمجھے ہیں پروردگار کیا چاہتا ہے کہ واللہ عالم۔ توجہ چاہوں گا، ہر تفسیر کے آخر میں لکھنے والا لکھتا ہے واللہ عالم۔ اس واللہ عالم کے معنی کیا ہے؟ کا مطلب یہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں اپنی بات کو وہ خود جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہم تو اس سے یہ سمجھے ہیں، اس عبارت سے ہم نے اس آیت سے یہ مفہوم سمجھا ہے کہ پروردگار اس میں یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت بیان کیا ہے، حقیقت معانی کیا ہے، حقیقت مفہوم کیا، اس کو تو ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو مالک نے پڑھایا تو نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ ظاہر ہے، یہ الفاظ ہیں، یہی لفظ اسی چیز کو ایک شخص کے زمانے میں مولا نے استدلال کیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک شخص تھا کہ جو قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا اور اس کے الٹے سیدھے معانی بیان کر رہا تھا۔ امام کے زمانے میں امام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم جاؤ جا کر کے اس سے قریب ہو اور جب اس سے اپنا اعتماد حاصل کر لینا تو اس سے یہ کہنا کہ جو الفاظ کے معنی آپ کر رہے ہیں کہنے والے نے یہی معنی سوچے تھے۔ توجہ چاہوں گا، جو معانی تم قرآن کے بیان کر رہے ہو اور قرآن میں تم تناقضات کو پیدا کر رہے ہو، ضد دیکھ رہے ہو، تو کیا کہنے والے نے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس نے بھی اسی معنی کو سمجھا ہے؟ وہ شخص آیا، اس سے رابطہ کو بڑھا، اس کے پاس تک پہنچا، پڑھا لکھا انسان تھا، اس سے جا کر کے یہ بات کہی کہ تم نے جو یہ معنی بیان کیے ہیں یہ تم نے وہی معنی سوچے ہیں جو خدا کا ارادہ ہے۔ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ توجہ چاہوں گا، یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ کا کیوں؟ کیا کون سی خاص بات ہے؟ کہا نہیں، یہ تو نا بلند مفہوم ہے، اس کو تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کہا بتاؤ ہم تم سے کس نے کہا ہے؟ کہا نہیں میری بات ہے۔ کہا نہیں تمہاری بات تو ہو ہی نہیں سکتی، تم کو بتانا پڑے گا۔ آواز دی فرزند زہرا فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو جب اس زمانے میں کہ جو عصر قرآن سے قریب ہے زمانہ، توجہ چاہوں گا، جو عصر قرآن سے قریب ہے، جو نزول قرآن سے قریب ہے، وہاں پر عالم یہ ہے کہ الفاظ کے وہ معانی انسان نہ سمجھ سکے جو مالک نے بیان کیے ہوں، تو آج کو اس معنی کو کیا سمجھے گا؟ 1400 برس گزر جانے کے بعد زبان کتنے تحولات اس میں آ جاتے ہیں، آج وہی معنی کوئی سمجھ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کوئی ایسا انسان ہو، توجہ چاہوں گا، کوئی ایسا انسان ہو جو پروردگار سے پڑھ کے آئے اور وہ قرآن پڑھائے۔ کوئی ایسا انسان ہو جو وہاں سے پڑھ کے آئے اور وہ قرآن پڑھے۔ ہم ڈھونڈتے چلے کہیں تو کوئی ایسا مل جائے، توجہ چاہوں گا، کہیں تو کوئی ایسا مل جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ یہاں کے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ایک منزل پر دیکھا کہ پیغمبر کے حکم ہوا جاؤ، جا کر کے میرے ولی کو لے کر کے آؤ۔ پیغمبر قریب آئے، کعبے کی دیوار پھر شق ہوئی، آنے والی باہر آئی، اس کے ہاتھ پر ایک بچہ ہے، پیغمبر نے ہاتھوں کو پھیلایا۔ توجہ چاہوں گا، جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ پیغمبر نے ہاتھ کو بڑھایا۔ بچہ لینے والا کیسے لیتا ہے؟ آپ جب کسی سے بچے کو مانگتے ہیں ایسے ہی تو مانگتے ہیں، لائیے مجھے دے دیجئے۔ اب یہاں پر ایک شاعر نے کہا کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ،
فاطمہ بنت اسد کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. پیغمبر آگے بڑھے ہیں، آئے ہیں اپنے بھائی کو لینے کے لیے آئے ہیں. ادھر پیغمبر کی ہاتھ پر بچہ آیا، آنکھیں کھولی. اب تک آنکھ نہیں کھولی، سجدہ کر دیا، آنکھ نہیں کھولی. توجہ چاہوں گا، آنکھ نہیں کھولی. ادھر پیغمبر کی آغوش میں آئے، آنکھ کھولی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. اس کے بعد کہا پیغمبر کچھ سناؤں؟ کہا سناؤ. توجہ چاہوں گا، تورات پڑھنا شروع کی. پیغمبر سند دے رہے ہیں، تم تو موسیٰ سے اچھے لہجے میں تورات پڑھ رہے ہو. زبور پڑھی، کہا تم نے داؤد سے بہتر زبور پڑھی ہے. انجیل کی تلاوت کی، آواز تم نے عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی ہے. جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو پیغمبر آواز دے رہے ہیں، تم تو ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظہ پڑھتا تھا. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. کہ تم تو اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہو جیسے میں قبل ظہور اس عالم میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور یہ بھی یہاں پر کہتا چلوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا نے قرآن پڑھا ہے تو کون سا سورہ انتخاب کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، کس سورہ کا انتخاب کیا ہے مولا کائنات نے اس دنیا کو سنانے کے لیے؟ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہے وہ مومن. توجہ چاہوں گا، کامیاب ہے وہ مومن. پہلا لفظ فلاح، کامیابی، نجات، فوز. علی نے کائنات میں قدم رکھ کے مومن کی کامیابی کا اعلان کر دیا. توجہ چاہوں گا، پہلا لفظ جو مولا کائنات دے رہے ہیں، قد افلح المؤمنون. آپ تو عربی سے بھی واقف ہوں گے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ میرا وجود ہی ہے مومن کی کامیابی کے لیے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الاخری 6 صفات مومنین کی یہاں پر بیان کی گئی، جس کا تعلق میں موضوع سے ہوگا انشاءاللہ بعد کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مومن سے شروع کیا مولا نے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں. اور یہ جملہ کہنے کا مولا ہی کو حق تھا. توجہ چاہوں گا، اس کو پڑھنے کا علی ہی کو حق تھا، اس لیے کہ مومن کی بات ہے، پڑھنے والا بھی امیر المومنین ہے. توجہ چاہوں. اور یہی شاید مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امیر المومنین کسی امام کے لیے بھی کہنا درست نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، 13 امام 11 اماموں میں 13 معصومین کے میں 11 اماموں میں کسی ایک کو بھی امیر المومنین کا لقب نہیں دیا جا سکتا. یہ لقب مخصوص ہے ذات علی ابن ابی طالب سے. کوئی بھی ہو، امام میں تو کہہ نہیں سکتے، دوسرے کو کوئی امیر المومنین کیا کہے گا. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. بے شک سلام ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے مومنین کی نجات کا ذمہ دار ہوں، مومنین کی نجات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے دیکھا پیغمبر کی آغوش میں آئے اور آنے کے بعد تلاوت قرآن شروع کی اور کر کے بتایا کہ قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. توجہ چاہوں گا، قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا، ابھی بعد میں نزول قرآن شروع ہوگا. 10 سال کے بعد، 10 سال قبل از نزول قرآن، تلاوت قرآن اور قرات قرآن کے معانی یہ ہیں کہ ہم یہاں کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا، ہم وہاں سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم ویسے ہی، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں پڑھایا تھا.
توجہ چاہوں گا لفظ کی ذہانت پر. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں پڑھایا تھا, بلکہ آواز دے رہے ہیں تم ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا تھا. توجہ چاہوں گا یعنی ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کو. تم تو اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہو, لیکن تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ شخصیت نظر آئی کعبے کے اندر کہ جس نے قبل از نزول قرآن پڑھا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو دنیا کے پڑھانے کا محتاج نہیں ہے. اب اس کے پہلے اگر قرآن پڑھا کے بھیجا ہے کسی نے تو یہ جانتا ہے قرآن کے مفاہیم کیا ہیں, اس کو معلوم ہے کہ معانی قرآن کیا ہیں. لیکن اب یہاں تک بات آ گئی. لہٰذا اچھا میں یہ عرض کروں کہ میری گفتگو ہمیشہ, یہاں میں نے نہیں کہا ہمیشہ میری گفتگو میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ آ کر کے بیٹھ گئے, ان سے میں خطاب نہیں کر رہا. جتنا ہمارا علم نہیں اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں. لہذا اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو اس جملے کو اسی مقام پر ذرا بریکٹ کے اندر سن لے اسی چیز پر کہ جب یہ ہم نے کہا کہ پیغمبر کے ہاتھ بھرا کر کے قرآن پڑھا, فوراً سامنے سے نقد آیا, اعتراض. اس لیے کہ علی کی فضیلت تو ہر دل میں اتر ہی نہیں سکتی. تو جب نہیں اترے گی تو اعتراض تو ہونا ہی ہونا ہے. جہاں اتر جائے گی تو آپ جیسا انسان سبحان اللہ کہے گا, اور جہاں نہیں اترے گی وہ منہ بنا کے اعتراض کرے گا. توجہ چاہوں گا اس لیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, یہ وہ کیپسول نہیں ہے جسے ہر کوئی کھا لے. توجہ چاہوں گا اس کے کھانے کے لیے پہلے طہارت باطن کی شرط ہے. توجہ چاہوں گا, توجہ, صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو کہا کہ نہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر آ کر کے تو سنگریزے بول دیتے تھے. اگر ایک بچہ بولا تو کیا بولا. توجہ, سرکار کے ہاتھ پر تو سنگریزے بولتے تھے. اب یہ دیکھیے عربی میں ایک لفظ مشہور ہے, الکلام یجر الکلام, بات سے بات نکلتی ہے. میں جس موضوع کو عنوان کر رہا ہوں ابھی تمہیدی میں گفتگو چلی جا رہی ہے اور گفتگو طولانی ہو رہی, لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہیں ضروری کہ یہ ہمارے سرکار کا معجزہ ہے. ہمارے سرکار کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ پر آ کر کے تو سنگریزے بول دیتے تھے. اگر ایک بچہ بولا تو کون سی خاص بات ہے. اچھا اگر بچہ بولا تو کون سی خاص بات ہے. کہ ان کو نہیں, اگر علی کو پڑھنا ہی تھا, توجہ چاہوں گا, اگر علی کو قرآن پڑھنا ہی تھا تو پیغمبر کے آنے کے پہلے پڑھ دیے ہوتے. دیکھیے اعتراض کتنا شوگر کوٹڈ ہے, کتنی صاف بات ہے. یہ ہاتھ پر آنے کے بعد ہی کیوں پڑھا. اگر وہ اپنے اختیار سے پڑھ رہے تھے تو پہلے پڑھ دیتے. 3 دن کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد رہی ہیں, تینوں دن تلاوت کرتے, لیکن سرکار کے ہاتھ پر کیوں بولے. پڑھ تو دیتے علی. توجہ چاہوں گا, پڑھ تو دیتے علی, تائید کون کرتا. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. سرکار مولا کائنات پڑھ تو دیتے, لیکن کون کہتا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو. کس کو معلوم تھا کہ پڑھنے والا کبھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے جو انسان سمجھے. بت تو تائید نہیں کرتے مولا کائنات کی. کون تائید کرو تم نے کیا کہا. اچھا اگر یہی بات ہے تو اپنی بات پر قائم رہیے گا. توجہ چاہوں گا, مخاطب سے کہہ رہا ہوں اپنی بات پر قائم رہنا کہ قبل از پیغمبر کی آمد کے پہلے علی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا. میں آواز دوں گا پیغمبر نے علی کے آنے کے پہلے رسالت کا اعلان کیوں نہیں کیا. توجہ چیز ہے, صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. کنت النبی وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان گوندھے جا رہے تھے. یعنی ہم اس وقت نبی تھے, یعنی کہ کنت موجودا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت موجود تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان, نہیں میں اس وقت نبی تھا. یعنی ہمارے اور آدم کے درمیان لمبا گیپ ہے. توجہ چاہوں گا, طولانی فاصلہ ہے ہمارے اور آدم کے درمیان. آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ نبی ہم جیسا ہے. آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ نبی ہم جیسا ہے. آپ سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یہ نبی تھے. تو جب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسا ہے تو آدمی کیا منہ لے کر کے کہے گا کہ نبی ہم جیسا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو قبل از پیغمبر کی مولا کائنات کی آمد کے پہلے پیغمبر نے اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ ہم رسول ہیں.
اعلان تو کر دیتے رسول، توجہ چاہوں گا، اعلان تو کر دیتے رسول، لیکن نصرت کا وعدہ کون کرتا؟ آپ کرتے، جو تین دن کھانے کے بعد چلے گئے، کوئی ایک بھی نہیں بولا، توجہ چاہوں گا۔ تو یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ایک دن بلایا گیا، کہا آؤ کھانے، سب نے کھانا کھا لیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کوئی ایک بھی نہیں اٹھا پورے مجمع سے۔ دوسرے دن پھر بلایا، اب نہ آئے ہوتے، اگر غیرت تھی تو اب نہ آئے ہوتے کہ پھر وہی بات کہیں گے، لیکن کھانے کے لیے پھر موجود ہیں۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مجلس پہلے ہوتی، حصہ بعد میں بڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جبکہ یہاں ایسے آنے والے نہیں ہیں بہرحال، لیکن آنے والے آئے چلے گئے، پیغمبر نے اعلان کیا، کوئی ایک بھی نہیں بولا۔ وہی بچہ جس کو تاریخ بچہ کہہ کے پکار رہی ہے، وہی 10 برس کا اٹھ رہا، نا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے بھی ان کے بغیر اعلان نہ کیا؟ اب آپ سمجھے، رسالت امامت کی منتظر ہے، توجہ چاہوں گا، رسالت امامت کا انتظار کر رہی ہے۔ جو جواب یہاں ہے وہی جواب وہاں ہے، وہاں امامت رسالت کی منتظر ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ پیغمبر آئے تو ہم سنائیں، علی پیغمبر کے منتظر ہیں، وہ آئے تو ہم قرآن پڑھیں، رسول علی کے منتظر ہیں، وہ آئے تو ہم اعلان رسالت کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میدان میں دولا، دماغے سب دل بولا، علی بولا، علی بولا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب اس میں زیادہ وقت نہ جانے پائے، میں ایک لفظ یہاں پر اور کہہ دوں اور اس بات کو بند کروں، آگے بڑھاؤ اپنی گفتگو کو۔ عزیزو، کام نہیں، ہمارے سرکار کا معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر آ کر کے سنگریزے بول رہے تھے، علی بولے تو کون سی خاص بات ہے؟ میں کہوں گا خاموش، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، آپ اہل نظر ہیں، میں وضاحت نہ کروں گا زیادہ، خاموش۔ یہ جملہ اگر ہم کہیں تو ٹھیک ہے، تم نہیں کہہ سکتے، توجہ چاہوں گا، یہ جملہ اگر ہم کہیں تو ٹھیک ہے، تم نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے پیغمبر کو ولادت سے ایمان نبی مانا ہے، توجہ چاہوں گا، تم نے ابھی کہاں مانا پیغمبر کو نبی؟ ابھی یہ اللہ کے نبی ابھی سرکار نہیں ہے، ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ابھی 10 برس کے بعد جبریل نازل ہوں گے، سینے کا آپریشن ہوگا، دل سے نقطہ نکلے گا، تب جا کے نبوت کے لائق بنیں گے۔ قبل از نبوت اعجاز کہاں سے آیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات بآواز بلند بر محمد اور آل محمد۔ ابھی تو سرکار، ابھی نبی اور رسول کہاں ہوئے ہیں؟ ابھی تو محمد کا، ابھی تو عبداللہ کا یتیم ہے، ابھی تو آمنہ کا لال ہے، ابھی تو اس قابل بھی نہیں ہے، دل میں وہ نقطہ موجود ہے، آئیں گے، نچوڑیں گے، نکالیں گے، اور ساری سرجری جو بیان کی گئی ہوگی تب رسول بنیں گے۔ اس کے پہلے معجزہ کہاں سے آیا؟ اب تو ماننا پڑے گا، توجہ چاہوں گا، اب تو ماننا پڑے گا کہ یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اعلان علم علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو وہاں سے علم لے کر کے آیا، جس نے وہاں کے علم کے اوپر اعلان کیا کہ میں قرآن پڑھ کر کے آیا ہوں، اور قرآن مجید نے بھی اس کے علم کی تائید کی، توجہ چاہوں گا، قرآن مجید نے بھی اس کے علم کی تائید کی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن وہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ مالک نے لفظوں کو بھی نہیں بدلا، کتاب مبین میں نہ ہو، وہاں آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کتاب وہ ہے کہ ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے، امام وہ ہے کہ سارے شے کا علم امام مبین میں ہے، یہ کتاب مبین ہے، وہ امام مبین ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اپنے علم کے زور سے قرآن پڑھنا اور ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فہم سے قرآن کی تلاوت کر لینا اور اس کو سمجھ لینا اور ہے، اور پروردگار کے اشارے پر معانی کو سمجھنا اور ہے۔
اس کے اعتبار سے کہ اس نے کیا کہنا چاہا ہے یہ وہی بتائے گا کہ جو امام مبین ہو کر کے وہ آیا ہو، جس کے اندر پروردگار عالم نے کل چیزوں کا علم رکھ دیا ہو. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا. اس کے معنی کیا ہے؟ اب جس چیز کے بارے میں چاہو قرآن میں دیکھو، ہر خشک و تر یہاں ہے، اور جس چیز کے بارے میں چاہو امام سے پوچھو، ہر شے وہاں ہے. توجہ چاہوں گا، جس طریقے سے ہر چیز قرآن میں نظر آئے گی اسی طریقے سے ہر شے امام مبین کے پاس نظر آئے گی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے دامن میں کوئی دکھا دیا جائے جس نے دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور دعویٰ نہیں، دعویٰ تو آپ دکھا دیں گے انشاءاللہ، اور دعویٰ کیا ہو اور ممبر سے باعزت اترا ہو. سمجھنا چاہوں گا، صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. دعویٰ تو کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں کہ دعویٰ کرے اور دعوے کے ساتھ باعزت ممبر سے نیچے تشریف لائیں. پروردگار ہر زمانے میں انتظام کرتا ہے ایسے جھوٹے مدعیان کو باطل کرنے کے لیے. ایک شخص ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو. ایک خاتون بھی اس سے اٹھ گئی. اب مالک نے بھی کیا انتظام کیا تھا؟ صنف قوی کے لیے صنف نازک سے انتظام، کہ جس کے لیے مولا کائنات نے کچھ لفظیں کہی ہیں جس کو شاید بات دور تک جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. واہ شک. صلی اللہ علیہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن میرے ٹائم سے مائنس کر لیجئے گا ایسے اوقات پہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مولانا اس نے سوال کیا، دعویٰ کیا کہ جو چاہا پوچھ لو مجھ سے. ایک خاتون بھی اس سے کھڑی ہو گئی. فرمائیں اس کا جواب کیا ہے؟ علی نے جملہ دیا تھا، علم تھوڑی دیا تھا. علی نے سلونی سلونی ممبر سے کہا، ہر سننے والے نے رٹ لیا. حافظے کے زور پر جملے کو یاد کر لینا اور ہے، اور رابطہ قلبی کے زور سے اس کا اثر لینا اور ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، آپ شاید غور کریں گے اس کے اوپر کہ وہ علمی رابطہ جو دل سے ہوتا ہے اس سے علم کا آنا اور ہے. حافظے کے زور سے جملے کو یاد کر لینا اور ہے. یاد کر لیا، لیکن اس نے سوال کیا، اب کبھی ادھر دے کبھی ادھر دے گا، اب کریں تو کیا کریں؟ توجہ چاہوں گا. تو فوراً کہتے ہیں یہ بتا کہ تو خود آئی ہے یا تیرے شوہر نے بھیجا ہے؟ بھئی اس کا سوال سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سوال سے کیا تعلق؟ ہم کوئی بھی ہیں، ہم آئے ہیں. اگر اعتراض تھا تو سوال کے پہلے کہا ہوتا. توجہ چاہوں گا، اگر اعتراض ہی میرے آنے پر تھا تو سوال کے پہلے کہا ہوتا. کہا کیوں، آپ سے کیا پریشانی، ہم کیسے آئے ہیں؟ کہا اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر نے بھیجا ہے تو اس پر لعنت. اچھا اس کی کیوں؟ کہا تو گھر سے باہر نکلی کیسے؟ اس نے کہا اگر اجازت دے تو پھر میں بھی پوچھوں. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بہرحال سے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا پوری کائنات میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو، جو چاہو مجھ سے پوچھو. انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، اعلم بنی بطرق السماء من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. توجہ چاہوں گا، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا. مفہوم مخالف میں اگر ترجمہ کیجئے تو بات یہی نکلے گی کہ میں آسمان کے راستوں سے کم زمین کے راستوں کو جانتا ہوں. جب الٹ کے بعد بیان کیجئے میں اس سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، یعنی اس سے کم اس کو جانتا ہوں، یہ تو علی کی یہاں ہے ہی نہیں. پھر ترجمہ کیسے کیا جائے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں؟ اب علمی اعتبار سے جملہ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سالبہ بے انتفاع موضوع،
اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ثعلبہ بے انتفاع موضوع کے معنی یہ ہوتے ہیں. میں کسی بچے سے کہوں 12-13 برس کے بچے سے کہ میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا, توجہ چاہوں گا, شاید مثال واضح کر دے. میں چھوٹے بچے سے کہوں جو ابھی غیر شادی شدہ ہے, میں اس سے کہوں میں آپ کے بچے کو نہیں جانتا, یا شادی شدہ سے جو صاحب اولاد نہیں ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا, اس نہیں جاننے کا نص کدھر ہے؟ توجہ چاہوں گا, یہ میرے جہل کی علامت ہے یا اس کے یہاں نہ ہونے کی علامت ہے؟ توجہ چاہوں گا. کہا ہے نہیں لہذا نہیں جانتے, ہے نہیں تو علی جو کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, ایسا نہیں ہے کہ زمین کے راستوں کو کم جانتا ہوں, نہیں, یہاں راستے کم ہیں وہاں راستے زیادہ ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس کو علمی زبان میں ثعلبہ بے انتفاع موضوع کہا جاتا ہے. میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, جو چاہے مجھ سے پوچھو. اگر میرے سامنے مسرت قضاوت بچھا دی جائے تو میں تورات والے کو تورات سے فیصلہ کروں گا, زبور والے کے لیے زبور سے فیصلہ کروں گا, انجیل والے کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں گا, قرآن والے کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں گا. ہر چیز کا علم میرے پاس ہے, لیکن کیا کروں کہ یہ سینہ علم سے پھٹا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو پوچھ لے. اور آ کے معلوم ہے کتنے قابل وہاں بیٹھتے تھے مولا کائنات کے سامنے, کتنا پڑھا لکھا مجمع تھا. جب علی نے آواز دی جو پوچھنا ہو پوچھو, قابل اس کے. اب یہاں پر ذرا سا ترجمے مجھے اختلاف ہے کچھ لوگوں سے. کیا کہتے ہیں؟ جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. نہیں, یہ نہیں کہا مولا نے. سلونی قبل ان تفقدونی, اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جو چاہوں گا جو جملہ مولا نے کہا مجھ سے پوچھو جو چاہو پوچھو, اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, یعنی میں تو ہدایت کے لیے آمادہ ہوں, تم ہی ہمیں کھو گے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جو چاہو مجھ سے سوال کرو. جب یہ سوال کیا تو ایک پوچھنے والا پوچھتا یا علی ہمارے سر پر بال کتنے ہیں؟ دیکھیں آپ کتنا قابل مجمع ہے جو مولا کائنات کے سامنے موجود ہے. ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں؟ مولا کائنات نے آواز دی اگر میں بتا بھی دوں تو میرے جملے کی تصدیق کون کرے گا؟ لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں جتنے بال ہیں اتنے ہی شیاطین ہر بال سے لپٹے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات پڑھے مل جائے محمد اور آل محمد پر. سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو پوچھ لو. وہ قرآن کا عالم ہے, یہ وارث قرآن کا عالم ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ جو چیز چاہے انسان قرآن مجید سے معلوم کر لے. اگر اس کے پاس علم قرآن موجود ہے تو ہر چیز کو جو ہدایت کے موضوع سے ہے قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو وہاں نہ ہو. یہاں کا عالم یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہو علی بن ابی طالب حاضر ہے. ہر چیز کا جواب ان کے پاس موجود ہے, لیکن پوچھنے والا چاہیے, ظرف چاہیے, اور جس میں ظرف میں طاقت ہو. ایک عالم کی موت یہ ہے کہ اس کو جاہلوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے. ایک عالم کی مظلومی یہ ہے کہ اس کو جہلا کے درمیان چھوڑ دیا جائے. یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات جب سینہ بھر جاتا تھا تو کنویں میں منہ ڈال کے جا کے بات کرتے تھے. کوئی ایسا اہل نہیں ہے جس سے علی گفتگو کر سکے, کوئی ایسا جاننے والا نہیں ہے جس سے مولا کائنات بیان کر سکے. اتنے علوم کو رکھنے والا, ایسا علم دینے والا آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے جملوں پر ریسرچ کی ہے, جنہوں نے علی کو پڑھا ہے, وہ آواز دیتے ہیں اگر آج علی آ جائیں اور مسجد کوفہ میں خطبہ دینے لگے تو پوری مسجد ہم لوگوں سے بھری ہوگی, تو مسلمان ایک بھی نظر نہیں آؤ گے وہاں کے اوپر. اس لیے کہ مسلمانوں نے پہچانا ہی کب کہ علی کیا ہے. توجہ چاہوں گا, مسلمانوں نے پہچانا کب کہ علی کیا ہے. علی کو پہلے پڑھا جائے, معلوم ہو کہ مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے, وہ کون سا ایسا گوہر تھا جو انسانوں کے درمیان آ کر کے رہا اور اٹھ کر کے چلا گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کون ہے کہ جو معلوم کر سکے کہ اس وارث قرآن کے پاس علم کی منزل کیا ہے؟ سلمان فارسی سے پوچھا گیا, سلمان وہ کہ جو آئندہ کا علم رکھتے ہیں, جو آئندہ کے بارے میں بتا رہے ہیں,
کہ سلمان کے بارے میں علم کی کیفیت یہ ہے. کسی نے پوچھا یا سلمان یہ بتاؤ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ کوئی غیر آدمی ہوتا تو کچھ بھی کہہ دیتا. سلمان نے کہا مچھر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا سمندر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا مچھر سمندر میں بیٹھے سوچ سکتے ہو؟ کہا سوچ سکتے ہیں. کہا جب اٹھے گا تو کتنا پانی اس کے پاس ہوگا؟ کہا بالکل ذرہ سا. کہا بس سمجھ لو جو اس کے پنجوں میں پانی آئے گا وہ میں ہوں، سمندر علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. جو اس کے پنجوں میں پانی آ جائے گا وہ میں ہوں، اور سمندر اس علی ابن ابی طالب کا نام ہے. جتنا اترتے چلے جاؤ اتنا گہرا یہ سمندر ہے. اس کی تھا کو کوئی پالے تو پھر علی علی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا اگر کوئی اس کی تھا تک پہنچ جائے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اب شاید یہیں پر بات ختم ہو جائے آگے نہ بڑھا سکوں. پوچھنے والے سوال کرتے ہیں یا علی آپ ہر سوال کا جواب اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں؟ فوراً پلٹ کے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا 5. کہ اتنی جلدی تم نے سوال کا جواب دے دیا، اتنی جلدی بتا دیا. کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. کہ جیسے تمہارے سامنے یہ سامنے کی بات ہے، پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہی سامنے کی بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کس طریقے سے مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار کیا کہ آج کائنات مجبور ہے کہنے پر کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی علی سمجھ میں نہیں آتے. بہرحال میں اس بحث میں آگے نہیں جانا چاہتا. اس طریقے سے ایک جملہ صرف یہاں پر مولا کائنات کے حوالے سے ایک فیصلہ جو مولا نے کیا اس کو یہاں پر بچوں کے لیے سنا دوں اور تاکہ میری بات اس مقام مکمل ہو جائے. علم علی کا اندازہ کرو عزیزو کس طریقے سے مولا کائنات نے فیصلے کیے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے جواب دیا. اس نے آ کے سوال کیا کہ ایک مالک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ایک بیٹی ہے کل کائنات میں اس کی، اور یہ 3 غلام ہیں، اور مالک نے وصیت یہ کی ہے کہ میری بیٹی سے ایک غلام کی شادی کر دی جائے اور دوسرے غلام کو آدھی جائیداد دے دی جائے اور تیسرے کو قتل کر دیا جائے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کون سا عمل کس کے ساتھ کیا جائے. نامینیٹ نہیں کیا، اس نے نام نہیں بتایا کس کو کیا کیا جائے. اب اس فیصلے کو کون حل کرے گا؟ کون بتائے گا؟ کس طریقے سے معلوم ہو؟ مولا کائنات نے اس چیز کو سنا، کہا ٹھیک ہے ہمارے سامنے لاؤ. تینوں کو لایا گیا، کھڑے ہوئے، کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، تم جاؤ یہ بیلچہ لے لو، مالک کی قبر کھود کے نکال لو. توجہ چاہوں گا قبر کھود کے لے آؤ، میں اس سے پوچھوں گا جس کے بارے میں کہہ دے گا اس سے شادی کر دی جائے گی. کیونکہ ہر غلام ہی چاہ رہا تھا کہ شادی تو نے مجھے میرے لیے کہا تھا، ہم نے خدمت کی ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. ہر انسان پہلے مسئلے کا دعوے دار تھا، پہلے ہی منزل پر دعوے دار تھا. مولا نے کہا جاؤ اس قبر کھود کے نکال لاؤ، ہم اس سے پوچھ لیں گے. توجہ چاہوں گا ہم اس سے پوچھ لیں گے اور بیان کر دے گا. اٹھا کے بیلچہ چلا چلنے والا کمبر کو پیچھے لگایا، جب یہ بیلچہ قبر پہ مار دے تو گرفتار کر لینا. توجہ چاہوں گا جب بیلچہ قبر پہ مار دے تو گرفتار کر لینا. ایسا ہی ہوا. دوسرے سے کہا، وہ بھی لے کر کے چلا، کچھ دور چلا واپس چلا آیا. تیسرے سے کہا، اس نے کہا یا علی جس سے چاہے شادی کر دے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ مالک کے مر جانے کے بعد اس کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کرے، اس سے اس کو نکالنے، ہم یہ نہیں کر سکتے. مولا نے تینوں کی باتوں کو سن لیا. ایک نے فوراً انکار کر دیا، ایک آدھی دور جا کے انکار کر رہا ہے، اور تیسرا منزل تک پہنچ کے کھودنے پر تیار ہے. لیکن میرا سوال ہے ان تینوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مردہ بولے گا کیسے؟ چاہوں گا ان تینوں غلاموں میں سے کوئی یہ تو کہہ دیتا کہ یا علی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، جو مر گیا وہ کیا بولے گا؟ غلام ہے لیکن سمجھتا ہے کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اتنا محسوس کرتا ہے کہنے والی ذات کوئی اور. نے پہلا سوال ہی ہو سکتا ہے کسی کے سامنے، آپ کسی کے بارے میں کہے میں کہوں قبر کھود کے نکال لائیے، میں پوچھوں گا وہ بول دے گا. کیسے لوگ کہیں گے، مذاق بنائیں گے، مسخرہ بنائیں گے، کیسے ممکن ہے کہ انسان بول دے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب ہے. اگر ٹھوکر مارے تو مردہ بول دے. اگر قرآن نے کہا ہے کہ لو قطعت بہ الارض وکل ما بہ الموتى، قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے مردہ کو بلایا جا سکتا ہے.
تو علی نے ٹھوکر مار کے بلایا کہ وہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ وارث قرآن کی دلیل ہے۔ لیکن مولا نے دونوں باتیں کہی، جب ہو گیا مسئلہ کہ جس نے فوراً انکار کر دیا اس سے شادی کر دی جائے، توجہ چاہوں گا، اور جو آدھی دور جا کے لوٹ آیا اس کو آدھی جائیداد دے دی جائے، اور یہ جو کمبخت قبر کھودنے پر آمادہ ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ علی کے فیصلے نے بتا دیا کہ بیٹی کا وارث کون ہوتا ہے، قتل کے لائق کون ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ جو قبر کا محافظ ہو یہ نعمت اس کو ملتی ہے، اور جو قبر کھودنے پر آمادہ ہو قتل اس کے ذمے آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ اہل نظر ہے تو مولا کائنات کے علم کا عالم دیکھیں، جس طریقے سے منزل سامنے آتی ہے علی اسی اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ کتنے فیصلے ہیں جب مولا کائنات کے زمانے میں ہیں، اور یقیناً عزیزو اگر علی نہ ہوتے تو ان فیصلوں کو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ جس کے پاس اتنا علم ہو۔ جتنے مسجد کوفہ گئے ہیں سب نے جا کر کے دکۃ الارض پر یہ اعمال کیے ہوں گے، بیت التشت پہ یہ اعمال کیا ہے۔ کیا بیت التشت؟ وہی مولا کائنات کے ایک معجزے کی نشانی ہے جو آج بھی بتا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ہلاک تو ہوتے لوگ، لیکن ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو علم آپ نے پہچانا کہ یہ وہ عالم تھا، ایسا قرآن کا عالم تھا جس طریقے سے قرآن میں ہر چیز پائی جاتی ہے اسی طریقے سے علی کے سینے میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس گفتگو کو اسی مقام پر روک رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ جو آیت کی ضمن میں جو گفتگو ہے اگر بڑھ سکی تو پھر آگے بڑھائیں گے اس حوالے سے کہ مولا کائنات کے لیے کس طریقے سے دنیا کو علم سے سرشار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں جو علی سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ لوگ ہیں کہ جو یہی کیا کم مظلومیت ہے کہ علی جیسا عالم ان جہلا کے درمیان ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے ستایا جا رہا ہے مولا کائنات کو۔ کیا آپ کو معلوم مولا کائنات نے مرثیہ پڑھا ہے اپنے لیے اور فرماتے ہیں آہ نزلنی الداہر ویقال علی و معاویہ، مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا کہ اب یہ کہا جانے لگا کہ علی اور معاویہ، کہ جہاں علی اور آدم کہنا صحیح نہیں ہے، علی اور نوح کہنا صحیح نہیں ہے، علی اور ابراہیم کہنا صحیح نہیں ہے، وہاں ایسے لوگوں سے مولا کائنات کے بارے میں کہا جانے لگا، اتنا مجھے زمانے نے گرا دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جناب سیدہ گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، مولا کائنات باہر سے آئے، دیکھا بنت زہرا گریہ کر رہی ہیں، پہلو میں بیٹھ گئے، کچھ تسلی کے کلمات کہے کہ سیدہ نہ گھبراؤ، یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس لیے کہ پہلو ٹوٹ چکا ہے، دروازہ جل چکا ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری مصیبتیں زہرا پر پڑ چکی ہیں، پہلو شکستہ ہے، بازو سوجے ہوئے ہیں، اور علی برابر میں بیٹھے ہیں کہ یا بنت مصطفیٰ یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو بھی جملے مولا کائنات نے اپنے اعتبار سے کہے ہوں، بی بی نے سر اٹھایا کہ علی میں اپنی مصیبت پر نہیں تمہاری تنہائی پر رو رہی ہوں۔ یہ وہ کہہ رہی ہے جس کا پہلو ٹوٹا ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے جس کے بازو سوجے ہیں تازیانے سے، جس کا بچہ شہید ہو چکا ہے، وہ کہہ رہی کہ علی میں اپنی مظلومیت پر نہیں تمہاری مظلومیت پر رو رہی۔ پہچانو علی کتنے مظلوم ہیں۔ علی کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ اپنی مظلومیت کو علی کے سامنے نہیں لا رہی، بلکہ علی کی مظلومیت پر گریہ کر رہی ہیں۔ مولا کائنات نے سر چکا دیا تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ تو یہ مدینہ کے جہاں آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر اس دروازے پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو۔ وہ دروازہ جس پر بغیر اجازت کے ملک الموت بھی وارد نہیں ہوا، جس پر 6 مہینہ مولا نے پیغمبر نے سلام کیا، آج اس کو سلام نہیں کیا جا رہا۔
یہ کیا ہو گیا؟ علی سے بڑا کوئی عالم تھا، علی سے بڑا کوئی متقی ہے، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار ہے، ان سے بڑا کوئی قرآن کو پہچاننے والا ہے، یہ کیسے اتنا مظلوم ہو گیا کہ آج لوگ علی کو سلام مدینے میں، اگر شام میں یہ بات ہوتی تو مان لیتا کہ علی کے خلاف پروپیگنڈے بہت زیادہ ہیں، لیکن مدینے میں تو لوگوں نے دیکھا ہے، وہ سارے موجود ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ پیغمبر کے عمل کو دیکھا ہے، لیکن اتنے مظلوم ہو گئے علی اپنے وطن میں رہ کر کے، خدا نہ کرے کوئی اپنے وطن میں اتنا غریب ہو جائے کہ جس کو پہ سلام بھی نہ کیا جائے۔ سیدہ نے کہا کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، اتنا سننا تھا، علی کا دل بھر آیا کہ اگر کہا ہے تو سنو اے بی بی، اب تو وہ وقت آ گیا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اللہ اللہ، ایسا انسان اس طریقے سے مظلوم، اگر علی ہر شے کے امام تھے تو علی مظلومیت کے بھی امام ہیں، علی مظلومیت کے بھی امام تھے۔ اور عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر و اہل تحلیل ہیں، اس پر غور کریں گے کہ اسی زمانے سے پیغمبر کے بعد سے کربلا کے لیے زمینہ سازی ہوئی ہے۔ اگر یہ مظلومیت یہاں نہ ہوتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اگر فاطمہ کے در پہ آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کسی کی مجال نہیں تھی جو حسین ابن علی کے خیموں کو جلا دیتا۔ اگر جناب سیدہ کا پہلو نہ توڑا گیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو زینب کے تازیانے مار دیتا۔ اگر علی کے ساتھ کسی نے علی کے ہاتھ میں رسی نہ باندھی ہوتی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو آ کے سید سجاد کو ہتھکڑی بیڑی پہنا دیتا۔ اگر علی اس طرح سے مظلوم نہ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین ابن علی کے سامنے اس طریقے سے آ جاتا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جہاں سے علی کی مظلومیت نہیں، آل محمد کی مظلومیت کا آغاز ہو گیا۔ جتنی مصیبتیں بعد میں پڑی ہیں سب کا سرچشمہ یہی ہے، سب کا سرچشمہ یہی سے ہو رہا ہے۔ جتنی مصیبتیں بعد میں آ رہی ہیں یہی تو وجہ ہے۔ اور رات میں دلیل دوں آپ کے سامنے، جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے اور آواز دی، اے لوگوں اگر نہیں پہچانتے تو پہچانو مجھے، میں کون ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم رسول کے بیٹے ہیں؟ سب نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ رسول کے بیٹے، مقتل سے پڑھ رہا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرا بابا علی ہے؟ کہا معلوم ہے کہ آپ کا بابا علی ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میری بیٹی میری ماں فاطمہ ہے؟ کہا ہم کو معلوم ہے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کہا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے سر پر رسول کا ماما ہے؟ کہا یقیناً آپ کے سر پر رسول کا ماما ہے۔ یہ آبا رسول کی ہے؟ کہاں رسول کی ہے۔ یہ سواری رسول کی ہے؟ کہاں رسول کی ہے۔ کہا پھر ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا، پھر ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ سب نے کہا بغضا لابیک، اے علی تم، اے حسین تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ بغض علی ہے جو ہر تاریخ کے ہر صفحے پر نکالا جا رہا ہے۔ کچھ علی سے نکلا، کچھ اولاد علی۔ اس طریقے سے اولاد علی کو ستایا گیا، اس طریقے سے کہ دشمنوں کو بھی ان پر رحم آ جائے، غیروں کو بھی ان پر رحم آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی کربلا میں کتنے مظلوم تھے؟ ہم نے خالی مظلومیت کا نام سنا ہے، ہم کو پتا نہیں ہے کہ حسین پر کتنی مظلومیت گزر گئی۔ آؤ عزیزو ایک فقرہ آپ کے سامنے کہوں جس سے آپ پہچانیں گے کہ عالم کیا تھا حسین ابن علی کا۔ حسین کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام زہیر ہے، اور زہیر وہ ہیں جن کو حسین نے پیغام بھیج کے بلایا ہے اور حسین کے ساتھ ہو گئے۔ اب میں پورا واقعہ مختصر سے پڑھ دوں۔ زہیر چل رہے ہیں حسین کے ساتھ ساتھ، لیکن اتنی احتیاط ہے اگر وہ ادھر ٹکتے ہیں راستے کے تو زہیر اپنا خیمہ ادھر لگاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بے طرف رہیں اس جنگ میں۔ لیکن ایک دن زہیر کو بلا لیا حسین ابن علی نے، قاصد گیا، کہا زہیر تم کو آقا حسین بلا رہے ہیں۔ لقمے کو دسترخوان پہ رکھا، زوجہ نے کہا زہیر خیریت تو ہے؟ کہا جس سے ڈر رہا تھا وہی ہوا۔ کہا زہیر تم پر وائے ہو، نبی کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم جانے میں تعامل کرتے ہو، ارے جاؤ تو صحیح دیکھو حسین کیا کہتے ہیں۔ زہیر نے کی زوجہ نے جوش دلایا، زہیر اٹھے، ہتھیار سجے اور سج کر کے قاصد کے پیچھے پیچھے چلے۔ قاصد لے کر کے حسین ابن علی تک آیا، حسین نے آتے ہوئے دیکھا، اٹھے، زہیر کا ہاتھ پکڑا، پشت خیمہ پر آئے اور آواز دی زہیر تم جنگ صفین میں تھے؟ کہا مولا تھا۔ کہ جنگ صفین کی واپسی پر
ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، کا یا مولا ہوا تھا، کا اس وقت تم کو تمہارا حصہ دیا گیا تھا، کا دیا گیا تھا، کہ تم سے سلمان نے کہا تھا کہ زہیر تو اپنے حصے پر خوش ہوئے؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں خوش ہوئے، کہا جی مولا۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کہا اس کے بعد سلمان نے کہا تھا زہیر اس زمین پر تمہیں ایک دن بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ کہا تھا نا، کہاں؟ کہا زہیر یہ وہی زمین ہے، اے زہیر یہ وہی زمین ہے۔ زہیر نے بات کو سن لیا، مقصد کو پہچان لیا، زہیر میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ واپس آئے، اپنی زوجہ سے کہا جا اپنے غلام اور بھائی کے ساتھ کوفے چلی جا۔ کہا زہیر خیریت تو ہے؟ کہا ہم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے؟ کہا نہیں تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کہا زہیر آخر کیوں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کہا نہیں عرب کا، کہا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں اب۔ کہا تو کیا ہوا، اگر مرنے کی جائے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کہا عرب کا دستور یہ ہے جب کسی کو مارتے ہیں اس کے خاندان کو اسیر کر لیتے ہیں۔ کہا زہیر تو حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں۔ کہا ارے کیا بکتی ہے، وہ تو آل محمد کی خواتین ہیں، ان کے ساتھ کون بے حرمتی کر سکتا ہے، لیکن تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اے زہیر کاش تمہیں معلوم ہوتا، اے زہیر کاش تم جانتے کہ آل محمد کی خواتین کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ لو عزیزو بتمام بہانہ، بتمام محنت و مشقت زہیر نے اپنی زوجہ کو راضی کر لیا۔ زہیر اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی گئی، اور زہیر حسین ابن علی کے ساتھ کربلا آ گئے۔ کربلا میں نماز ظہر کا وقت روز عاشور آیا۔ ابو ثمامہ نے آ کر کے وقت کے لیے کہا، حسین ابن علی نے ابو ثمامہ کو دعا دی، حبیب سے کہا ان سے روکو، اتنی جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اب جو دشمنوں نے جواب دیا وہ حبیب برداشت نہ کر سکے، کہا مولا آپ نماز پڑھیے ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حبیب ادھر گئے، ادھر حسین نے نماز ظہر شروع کی۔ کہا زہیر میرے سامنے آ جاؤ، اس خدمت کے لیے زہیر کو لے کر گیا۔ اے سعید ہمارے سامنے آ جاؤ۔ دونوں ساتھی سامنے کھڑے ہوئے، بات کی مجلس میں تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں گر کر کے شہید ہوئے۔ ادھر سلام نماز کا تمام ہوا، ادھر وہ لڑکھڑا کے گرے۔ کربلا کا سورج ڈوب گیا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ شام غریبہ آ گئی، 11ویں محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا۔ بس اس جگہ کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کوفے لے جایا گیا قافلہ، کوفے میں ایک منادی کی گئی کہ کچھ لوگ اٹھے تھے یزید کے خلاف، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، تماشا دیکھنے والوں جمع ہو جاؤ۔ آج زینب تماشا دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کوفے آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، علی کی بیٹی، نبی کی نواسی، وہ وقت آ گیا کہ جس کا کھلا سر کبھی آفتاب نے نہ دیکھا ہو، آج وہ زینب کوفے میں بحیثیت اسیر آ رہی ہے۔ لو عزیزو چاروں طرف سے مجمع جمع ہوا، زہیر کی زوجہ نے بھی یہ آواز سنی، نہ سن سکو گے عزیزو، مصیبت ہی کچھ ایسی ہے۔ زہیر کی زوجہ نے بھی یہ آواز سنی، کوٹھے پر آگے بیٹھ گئی، دیکھنا شروع کیا کہ زہیر نے کیا کیا۔ اب جو دیکھا تو نوکے نیزہ پر زہیر کا سر آ رہا تھا۔ پروردگار کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے زہیر کو قبول کر لیا۔ مالک تیرا شکریہ، تو نے اس کو قبول کر لیا۔ زہیر سے سن چکی تھی کہ وہ آل محمد کی خواتین ہیں، تیرا کون ہوگا؟ اب اس کو بھی خیال آیا کہ حسین تو دفن ہو گئے ہوں گے، زہیر وہ کون دفن کرے گا؟ قافلہ جب گزر گیا تو غلام کو بلایا، بس آخری منزل ہے، مشکل سے 1 منٹ عزیزو، غلام کو بلایا اور آواز دی، غلام میری یہ خدمت کر دے۔ کبھی بھی بتاؤ ہم تو ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ کہا یہ کفن لے لے اور لے کے کربلا چلا جا، اور جا کے زہیر کو کفن دے کے دفن کر دینا، اور جب تو یہ خدمت کر کے پلٹے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کہا اچھا بی بی۔ غلام نے کفن لیا، گھوڑے پر بیٹھا، کربلا کی طرف چلا۔ اب زہیر کی زوجہ سوچ رہی ہے اب جا رہا ہوگا، اتنا فاصلہ ہے، اتنی دیر میں پہنچے گا، اب کفن دے رہا ہوگا، اب قبر کھو دے گا، اب دفن کرے گا، اب واپس آ رہا ہوگا۔ جب واپس آنے کا حساب لگایا تو پھر کوٹھے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، وفادار زوجہ ہے،
وفادار زوجہ ہے، آخری خدمت کرنا چاہتی ہے، بالا خانے پہ جا کے بیٹھ گئی، کربلا کے راستے پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جلدی سے اتری، دروازے پر آگے کھڑی ہو گئی کہ سن تو لے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا آخری ثبوت دے دیا۔ جب غلام سامنے آیا اور اس نے غور سے دیکھا، تیریوں پر بل پڑ گئے، تو نے میرا حکم نہیں مانا، میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ غلام چپ کے کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہتی ہے بی بی ارے بتا تو نے زہیر کو کفن کیوں نہیں دیا؟ بتا تو نے زہیر کو کفن کیوں نہیں دیا؟ تو نے بات کیوں نہیں مانی؟ جب مسئلہ آگے بڑھا، غلام نے سر اٹھایا، آواز دی بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا، اے بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا۔ ارے کربلا کی زمین پر 72 لاشیں پڑے تھے، مجھے شرم آئی کہ جہاں اتنے بے گور و کفن، جہاں آل محمد بے گور و کفن، جہاں فاطمہ کی اولاد بے گور و کفن، میں زہیر کو کیسے کفن دیتا؟ اللہ اللہ، مظلومیت کو دیکھو کہ غلام بھی حسین کی مظلومیت کا احساس کر رہے۔ زہیر کی زوجہ نے سینہ پیٹا، میں کہوں گا بی بی تم نے سنا تھا کہ زہیر بے کفن ہے؟ ارے دیکھا تو نہ تھا، جا کے رباب کے دل سے پوچھو جس کے سامنے اس کے وارث کا لاشا بے گور و کفن۔